دیکھو اگر تو آپ نے اللہ کے ان سے بات کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر کر رکھا ہے پھر آپ جھوٹے ہو، کیونکہ اللہ جو ہے وہ وقت میں اس سے پابند نہیں ہونا، اس کا وقت تو ہمارا وقت ہے۔ اگر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا پارٹ ٹائم، یہ گفتگو کی بات، معروف عبادت کی بات ٹھیک ہے، وہ وقت کے ساتھ ہے۔ معروف عبادت جسے آپ نے کہا آگے صبح نماز اشعار وغیرہ وغیرہ ساری بات، یہ معروف ہے۔ حج کے ایام میں ہوگا، زکات کے موسم میں ہوگا، رمضان کے دنوں میں ہوگا، ہر نماز آپ نے وقت کے اندر حدود میں پابند ہے، یہ تو ہوگی معروف بات۔ اور آپ معروف سے باہر کی بات کر رہے ہو کہ جب معروف عبادات کے علاوہ، یعنی کہ بالمعروف اور منکر دونوں اس کو معروف کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو جن باتوں سے اللہ نے منع کیا اس سے ہم منع ہو جاتے ہیں، جن باتوں کو حکم کیا حد الوسع وہ پوری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اندر شوق پیدا ہو گیا کہ اللہ سے ہم گفتگو کریں، یہ سوال ہے آپ کا۔ تو اگر وہ شوق صرف ایک ٹائم میں ہوتا ہے شام کے 9 بجے تو پھر تو یہ جھوٹی بات ہے۔ شوق والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں دنیا داری کر رہا ہوں، اب میں اللہ کو ٹیلی فون کر رہا ہوں، یہ بات غلط ہے کہ وہ دنیا داری جو ہے وہ پھر یوں کرتا نہیں ہے، ہر وقت جو ہے اس کا کمیونیکیشن اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ یہ ٹی وی کا سیٹ نہیں ہے جو آپ آن کر دو تو آن ہو جائے گا، تو آپ کر دو تو آف ہو جائے گا، کہ آپ کنیکشن کا وقت آ گیا تو اللہ چینل جاری ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو وہ ہما حال ہما وقت آپ کے ساتھ خیال رہے اور ہر حال میں ساتھ رہے۔ بات نہیں کیا خلقت کو جاندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے، ہر دم اس کا آنا ضروری ہے۔ پہلی غلطی اس میں یہ ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کو ایک وقت میں یا تنہائی میں ٹیلی فون کرتے ہو یا اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو، باقی اوقات آپ اپنی دنیا میں رہتے ہو، یہ نہیں کرنا۔ آپ اس طرح مطلب آپ بلائیں گا، آپ نے اللہ کو 8 بجے رات کو بلایا کہ یا رب العالمین میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، فرض کرو وہ جواب دے رات کو 3 بجے، اس وقت آپ سوئے ہوئے ہو، پھر جب پتہ چل گیا کہ میں نے پیغام بھیجا ہوا ہے تو پھر کل دوپہر کو جب آپ بازار میں شاپنگ کر رہے ہیں اس وقت بات کریں، بھیا تو کہ آپ شاپنگ میں لگے ہوئے ہو، پھر اس کا انتظار کرو اور ایسا انتظار کرو کہ باقی کا کام جو ہے یہ بند ہو جائے، بلکہ بند ہی ہو جائے، پھر ہے یہ کمیونیکیشن۔ آپ ایسے میں رہے کہ وہ اس نے کہا تھا جواب دوں گا، لہذا ہم وہیں بیٹھے ہیں جہاں اس نے کہا تھا جواب دوں گا، وہی جواب آئے گا۔ کب آئے گا؟ 10 سال میں آئے، 2 سال میں آئے، 5 سال میں آئے، کروڑ 1000 سال میں آئے، آپ وہی ہو۔ سوال کرنے کے بعد پھر چٹھی ڈال کے آپ بلیٹ رکھنے چلے جاؤ، یہ نہیں ہوگا۔ پھر کہ یہاں سے میں نے میسج بھیجا ہے، میرے خیال ہے کہ میں ذرا انگلینڈ ہوا ہوں، واپس پہ آ کے اس کے میسج پتہ کروں گا، یوں نہ ہوگا بات۔ آپ آ سمجھ رہے نا؟ پھر وہیں آپ ٹک جاؤ اس جگہ پر جہاں سے آپ نے بات کی ہے، آپ پھر ٹھہر جاؤ، پھر دیکھا جائے گا جو جواب ہوگا، جب بھی ہوگا جہاں بھی ہوگا، آپ اس خیال کے اندر مصروف رہو۔ انتظار کبھی دیکھا آپ نے کہ مہمان کا انتظار ہو تو پھر انسان بے قرار رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ گیٹ خالی کر دے کہ مہمان آئے، مہمان چلا ہی جائے گا، تو پھر مہمان کو اس کی قدر کے مطابق اس کا آپ انتظار کرتے ہیں، اور یہ پھر بات کا جواب لینے کے لیے پھر کم از کم اتنا انتظار تو آپ کو کرنا چاہیے جو اس کا حق ہے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کر کے چلے جا رہے ہو۔ جن لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہے ان لوگوں نے پھر پوری طرح مصروفیت کے ساتھ اس خیال میں گم رہے، اور وہ خیال کے علاوہ کوئی اور خیال نہیں آیا ان کو، کوئی اور خیال نہیں آیا۔ اس لیے آپ باقی کے خیالات کی نفی کر دو تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ خیال آپ کو مل جائے گا کمیونیکیشن والا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور معروف عبادتوں میں بھی وہی خیال رہے، اس میں آپ روز ہی کرتے ہو، اللہ سے عبادت کرتے ہو، آپ گفتگو کرتے رہتے ہو، لیکن یہ سمجھے بغیر کہ یہ گفتگو ہے کیا ہے؟ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، کہاں ہے اللہ؟ کسی کہہ رہے ہیں ہمیں سیدھی راہ دکھا، اور اگر کوئی ہے تو سوال تو آپ کر رہے ہو، اب جواب دیکھو کہ سیدھی راہ جو ہے جب راستے میں آ جائے سیدھا راہ تو پھر چل پڑو اس کے اوپر، وہاں لے جاتے ہو آپ۔ سیدھی راہ کا مفہوم پتہ ہونا چاہیے، اللہ نے بتا دیا کہ مفہوم کیا ہے، کہ ان لوگوں کا راہ جس پر اللہ کا انعام ہوا۔ اگر کوئی انعام یافتہ انسان مل جائے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ چل پڑو، سیدھی راہ مل گئی، اس کے ساتھ جھگڑتے ہو اور سیدھی راہ کی دعا کرتے رہتے ہو، جب وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے پھر وہ لے جاتے ہو۔ آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ پیغمبروں کے ساتھ لڑنے والے لوگ موجود ہیں،
امام کو شہید کرنے والے لوگ بدلے موجود، انداز انسان بلکہ اسی مذہب کا تعلق رکھنے والے، اتنا ہے انسان کہ یہ دعا مانگتا ہے اور جب تاثیر قریب آتی ہے الجھ جاتا ہے اس کے بعد۔ اس لیے اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے کہ وہ ایک آدمی ہے، اس کی کہانی سنائی گئی کہ کوئی آدمی تھا، ان کا ایک بزرگ آغا تجمل شاہ ان کا نام تھا، بزرگ کا شاہ محمد غوث پڑھا کرتے تھے، ایک تھے یہاں پر بزرگ پشاور سے آئے تھے، اور ان کے بعد یہ نوجوان مرید ہوا اپنا، وہ جو گورنر تھے کیا نام تھا ان کا، عبدالرب بستر، وہ بابا جی سے کہا کہ دیکھو جی اب دعا کرو مجھے کو مرتبہ ملے، ان کا کیا چاہیے، ان کا گورنر ہونا، کہ دعا کرو گورنر سے بن جاتے ڈیو کورس میں۔ پھر ایک دن گورنری کے بعد ان کے پاس وہ گئے، کہتے جی سکون نہیں ہے، اب سکون جو نہیں ہے، تو بابا ہنسا، بابا جی نے کیا لگایا، کہتے بات سن کہ تو نے یہ مانگا ہی کب تھا، تو نے تو بادشاہی مانگی تھی، سکون تو اب تو بات کر رہا ہے، وہ کہتے کدھر بادشاہ میں سکون ملے گا، تو جو چیز تم مانگ رہے ہو اللہ سے تم دنیا مانگتے ہو، تو دیکھو تم مانگتے کیا ہو، یعنی کہ اللہ اپنے علاوہ باقی سب کچھ ہمیں دے دے، تو جب اللہ سے اللہ کی مانگو گے تو پھر تمہیں باقی کی پسندیدگیاں جو ہیں وہ ترک کرنی پڑے گی۔ تو وہ آدمی جو اس کے علاوہ کی تلاش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے اللہ مانگوں گا کبھی تھوڑی دیر کے لیے، پھر وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، اور دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں۔ بات اتنی ساری بات ہے کہ پھر وہ دونوں جہاں کی نعمتیں کس بات کی، تھوڑی دیر کے لیے ایسا آمین نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے بات چاہتے ہیں، تم سے کلام چاہتے ہیں، اور دنیا ساری کی باقی جو نعمتیں ہیں وہ اگر مجھ سے چھین جائیں تو میرا گلہ نہیں ہوگا۔ کام لوگ ہیں ایسا کرنے والے کہ وہ پرائرٹیز دو نا اس کو، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، تو اس کی راہ میں شہید ہونے والے، اس کی راہ میں جان دینے والے بہت کم لوگ ہوں گے، یہ ان کا نصیب ہے کمیونیکیشن اور گفتگو اور مشاہدہ۔ تو مشاہدہ جو ہے وہ کہتے ہیں تلوار کی دھار پہ ہوتا ہے یا نیزے کی نوک پر ہوتا ہے یا شہادت کے اندر ہوتا ہے، مشاہدہ جو ہے مشاہدہ ہے حق۔ تو اس لیے ذرا یہ بات دیکھو، یا سنگے درے یار پہ ہوتا ہے جس کی چوکھٹ پہ سر چکایا جائے، مشاہدہ عبادت نہیں ہے کہ عبادت سے مشاہدہ بن جائے، یہ پھر ایکسٹرا ہے نا، ایکسٹرا لیبر کرنی پڑے گی، ایکسٹرا اثار کرنا پڑے گا۔ جو کچھ آپ نے دنیا سے حاصل کیا وہ سارا کا سارا کچھ قربان کر دو، لو پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ کہ میرے پاس پہلے تھوڑے سے پیسے ہیں، وہی تھوڑے دیر اٹھا دے، کہ بڑی مشکل سے بدلے میں کوئی گریچوٹی وغیرہ وہ بھی دے دے، ایک چھوٹے سے جھوپڑا مکان بنایا، خیرات کر دے فی سبیل اللہ، آج دیکھو پھر جو بات نہیں کرنے والی وہ کرو گے، جو بات نہیں ہونے والی وہ ہو جائے گی۔ بس یہ ہے آپ کا کام کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے پھر فارمولے تم جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہو نا او پی ہوتے ہیں جنگ کے دوران، کہتے یہاں فائر کرو جہاں فائر کرو، اللہ کا تم کہتے اس طرح اللہ میں یہاں جلوہ دے دے، یہاں دشمن کو غرق کر دے، یا ان سے مال چھین لے، یہاں ہمیں دے دے، اس طرح چلتا ہے کہ وہ تو اللہ ہے، تو ہم جائے تو بندے کو بناتا ہے، تو پھر وہ کیسے چلے گئے تمہارے کہنے پر؟ وہ اللہ آپ ہی اللہ ہے، اس لیے آپ ہی اللہ کہنے پر چلو، اس کو نہ اپنے کہنے پر چلاؤ۔ بہتر یہ ہے کہ ہمت نہ ہو تو پکارو نہ، یہ ہمت اگر ہے، محبت کا دعویٰ کرنے کی ہمت ہے تو پھر باقی محبتوں سے بے نیاز ہو جاؤ، وہ سب سے پیاری چیز سب سے پہلے لے لے گا، پھر شور مچا دو گے، رولا پا دو گے۔ اس مثال دی ہے کہ پیغمبروں سے کہا کہ بیٹا ذبح کر دو، ذبح تو ہو گیا، بیٹا نہ ہو گیا تب بھی ہو گیا، باپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ذبح کرتا ہوں تو ذبح ہو گیا ہو۔ اب یہ فیصلہ جو باپ کر سکتا ہے اسی کا حق ہے مشاہدہ۔ ذرا اندازہ لگا لو بدلے میں کیا ہے، بیٹے کی ایک انگلی کاٹ کے لاؤ اللہ کے دیدار کے لیے مشکل ہوگا، کہ اپنی جان حاضر ہے تو بیٹے تو بیٹے ہوتے ہیں، تو لہٰذا پھر اپنی جان حاضر ہے تو پھر اپنی عبادت کرتے جاؤ آرام سے۔ اب آپ سمجھ رہے نا، تو اللہ سے کبھی دیدار کی تمنا مکمل سرنڈر کیے بغیر نہ کرنا،
بیٹھنے کہ یا اللہ تو مہربانی فرماتا جا، بس ٹھیک ہے، کافی ہے۔ دیدار کا مقام ہے جب تک نگاہوں سے غیر اللہ نکلے نہ تو پھر اللہ کا مشاہدہ کیسے ہو؟ تو آپ نگاہوں کا جائزہ لو، اپنے دل کا جائزہ لو، اس میں کس کس چیز کی محبت پڑی ہوئی ہے۔ جس کمرے میں آپ اللہ کو جس کمرے میں بلا رہے ہو اس میں کوئی اور کباڑ کھانا نہ پڑا ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کے اندر کہیں مال، کہیں سکہ، کہیں زر، کہیں زمین، کہیں زن، کہیں یہ کہیں وہ چیزیں پڑی ہو، آپ اس کو مہمان کو بلا لیا ہے نا۔ یہ تو اس میں کوئی چیز جو ہے نا، جس طرح کعبہ نہیں تھا، کعبۃ اللہ جب تک بت رکھے ہوئے تھے سبحان کیا تو کعبہ بنا دیا۔ تو دل سے خواہشات کے بت نکال دو تو پھر یہ ہے اللہ کا عرش۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایسی صفائی ہو گئی ہے تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی میں نے پہلے بتایا تھا تم نے کچھ نہیں کرنا، آئینہ صفا کرنا ہے، خود بخود عکس نظر آ جائے گا۔ اس لیے تم انتظار کرو اور اپنے آپ کو صفا رکھو، اپنے آپ کو علائشوں سے بچاؤ، خود بخود جو ہے زیبائش ہو جائے گی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔